کہیں بھی بریک لگا دی نا. اب اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے پسینہ, اس سے بھی ہماری باڈی فریش ہوتی ہے. قبض ہو جائے کسی کو تو ٹینشن میں آئے گا نا, خوراک ہم کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے مہینے میں ایک دفعہ, تھوڑا سا بلڈ نکال دیتے تھے, اس سے بھی ہماری باڈی کیا رہتی ہے, فریش رہتی ہے. خواتین کو مینسز ہوتے ہیں, ان کی انرجی کا بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے, لیکن وہ مینسز ان کی صحت کے لیے ضروری ہیں. بچے کی ولادت ہوتی ہے, نفاس کا خون آتا ہے, بہت زیادہ ان کی انرجی اس میں ضائع ہوتی ہے, لیکن وہ ان کی صحت کے لیے ضروری. یہ ساری چیزیں باڈی کو ریفریش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ریفریش سمجھتے ہیں, کمپیوٹر میں جب سسٹم میں گڑبڑ ہو تو کیا مارتے ہیں اس کو, ریفریش. ریفریش سے کام نہ چلے, ری اسٹارٹ. ری اسٹارٹ سے بھی کام نہ چلے, سافٹ ویئر اڑا دو اس کا, دوسرا ڈال دو اس میں. تو پسینہ نکلنا بھی ضروری ہے بھائی, خون نکلنا بھی ضروری ہے. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو بھی انرجی استعمال ہونا شروع ہوتی ہے, وہ بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے. جو لوگ بہت عرصہ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں, سال سال 2-2 سال, ان کے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. صرف مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوتے, ان کی باڈی بھی خراب ہوتی ہے. بڑھاپا جلدی آتا ہے ان لوگوں میں. تو اللہ کا بنایا ایک نے, جو عورتیں بچے کی ولادت روک لیتی ہیں وہ بھی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک پروسیس ہے اللہ نے رکھا ہے, ان کی انرجی اس طرح سے یوٹیلائز ہو. بچے کی ولادت میں, بلیڈنگ میں وہ انرجی یوٹیلائز ہوگی تو باڈی ریفریش ہوگی. اگر وہ انرجی روک لی جائے کہ جی طاقت استعمال نہ ہو جائے کہیں, تو وہ رکنے سے کیا ہوگا, ایسا ہی ہے جیسے پانی میں, تالاب میں پانی رک گیا تو پانی کا بیڑا غرق ہو گیا. پرانا پانی نکلے گا تو نیا پانی بولو آئے گا. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت ہو. کل میں سویا نہیں ہوں گرمی کی وجہ سے, پسینے 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 پسینے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انجوائے کرو اسی کو, ٹھیک ہے, ایسی کتنے سی سمجھتے ہو, انجوائے کرو انہیں پسینوں کو. تو اس لیے اپنے دیکھو, ہمارے مذہب پہ چلنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ محنت کے عادی نہ ہو. اس وقت تک مذہب پہ چلنا ممکن ہے نہیں, کیونکہ مذہب آپ سے جگہ جگہ آپ کی خواہشات چھڑواتا ہے. تو جو برگر فیملی بچہ ہوگا, جو بالکل ہی چھوئی موئی زندگی گزارے گا, وہ کیسے شریعت پہ چل سکتا ہے؟ شریعت پہ چلنا نفس کی خواہش کی مخالفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا میڈیکل سائنس لے کے بیٹھ گئے ہیں, پسینے پہلے ہی نکل رہے ہیں اور نکال رہے ہیں ہمارے پسینے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, دنیا میں ٹینشنوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک ٹینشن جو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے, وہ ٹینشن صحت کے لیے اچھی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب کو ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو نا, اس کی علامت کیا ہے, سب کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ساری انسانیت بیمار تو نہیں ہو سکتی نا. سردی کی ٹینشن یہ سب کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب سردیاں آتی ہیں تو پورے ملک پہ آتی ہے سردی, کسی ایک اکیلے کو نہیں لگ رہی ہوتی, تھر تھر کانپ رہا ہوتا. گرمیوں کی ٹینشن اللہ نے سب کے لیے, تو یہ سب کے مطلب ہے کہ اللہ دینا چاہتے ہیں یہ ٹینشن, یہ آپ کے لیے مفید ہے. کبھی کبھار ہمیں زکام ہو جاتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا جس کو کبھی بھی زکام نہ ہوتا ہو. اب یہ چھوٹی سی بیماری جو ہے یہ ہے ٹینشن, لیکن یہ سب کو ہوتی ہے. اسی وجہ سے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آغا خان ہاسپٹل کے, میری ان سے گپ شپ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کے اور صحت کے معیارات ہیں نا, ان میں نزلہ زکام کھانسی کو شامل نہیں کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے, یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں یہ. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں, بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے, ہاں کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو, اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟
ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو, کم بخت کو رونے دو, پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ, رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے, اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے, جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے, گلا. مائیں کیا کہہ رہی, تو گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان, لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہے انسان, سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کے نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟ ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو ناسمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں. قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہو گئے کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. وہ حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, کہ مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں, جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. اب پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا. حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. او بھائی یہ غلط بات ہے. یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. چکر آئیں گے, آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے,
ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے؟ ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا, تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ. ہر چیز ہجامہ, ابے بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں, وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں اب, کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا, بالکل کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ ہی کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے. دیکھو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں 16-17 سال کی عمر سے لے کے نا مجھے اب تک کتنے وبائیں آتی ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے فیور نہیں ہوتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ فیور ہوا ہے, وہ ہجامے کی وجہ سے. وہ اتنا زیادہ ہجامہ کر دیا تھا, مادہ فاسدہ نکالتے نکالتے میں ہی مرنے لگا تھا. خیر پھر وہ ملیریا نے اٹیک کیا, اور ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا اور ہو گیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا. جب بخار ہوتا تھا نا بچپن میں, تو میری والدہ مجھے ایک سرجن کے پاس لے کے جاتی تھی, اور وہ آرمی کے سرجن تھے اور اچھے جنرل فزیشین بھی تھے وہ. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہمیں ہلکی پھلکی دوا دیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا بخار چلتا تھا 15-20 دن. تو والدہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی اس کو جلدی ٹھیک کر دیں. اچھا سب بچوں کے ساتھ یہی حال تھا, وہ بخار کھینچتے تھے 15-20 دن. تو اب جلدی ٹھیک کرو بھائی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کا ابھی نا جو امیون سسٹم ہے نا وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بن رہا ہے. اگر ابھی سے ان کو اینٹی بایوٹک دے کے ہم بخار کو چلتے رہیں گے نا تو بڑے ہو کر بیمار ہی رہیں گے. پھر ہی ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 15-20 دن کھینچنے تو اس کو خود ہی ٹھیک ہوگا یہ. تو وہ اس ڈاکٹر کا ہم پر اتنا احسان ہے, میں تو اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اچھا پبلک پھر اس ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں تھی, مائیں نہیں جاتی تھی. مائیں کہتی تھی بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, کھینچنے دو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام کراؤ, اسکول کی چھٹیاں کرا دو اس کو. تو اس ڈاکٹر کی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یار ان کے پاس جا کے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک اور ڈاکٹر تھے, پھر لوگ ان کے پاس لے جاتے تھے مائیں. ہماری اماں نہیں لے کر گئی ہمیں, ہماری اماں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی کھلاتے رہو ہلکا ہلکا. وہ ایک بس لال سا سیرپ دے دیتے تھے, پیناڈول ٹائپ کا ہوتا تھا میرا خیال ہے. تو جو پڑوس میں ایک اور ڈاکٹر تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے انجیکشن لے کے نا, ہیوی اینٹی بایوٹک لے کے. ادھر گیا ٹھک بندہ ٹھیک, سمجھ رہے ہیں نا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ بندہ ہے ٹھیک, یہ ڈاکٹر کیا ہے, یہ صحیح ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جاؤ 2 دن میں بندہ باقاعدہ دوڑنے لگتا ہے. تو یہ خیانت ہے ڈاکٹروں کی. ڈاکٹروں میں بھی دونوں طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. اب جو نوٹ چھاپنے کی جس کو فکر ہوگی
اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یار میں جو اس اتنے سے بچے کو اتنی ہیوی اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں اس کے ریزلٹ کیا نکلیں گے. کئی بعض دفعہ تو اینٹی بایوٹک ضروری ہوتی ہیں, تو یہ فیصلہ آپ نہ کریں یا میرے بیان سے فیصلہ نہ کریں کہ کھلانی ہے کہ نہیں, یہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا. لیکن ڈاکٹروں میں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کون سا ڈاکٹر لالچی ہے اور کون سا آپ کی صحت کے ساتھ بولو مخلص. تو میرے اوپر ڈاکٹر کا احسان ہے, انہوں نے مجھے ہیوی ڈوز نہیں دی, انجیکشن نہیں لگائے, اینٹی بایوٹک نہیں دی, اس کا اثر یہ نکلا میں کہاں کہاں نہیں گیا, ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید سردی, اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں انتہائی شدید گرمی, نزلے بھی ہوتا ہے, کھانسی بھی, زکام, سب کچھ. اس کی نوبت بہت کم آتی ہے کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. اب آنا شروع ہو جائے بیان کے بعد تو ایک الگ بات ہے, وہ تو اللہ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے, خرچہ بچ جائے گا اس کا. اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, بس اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, 2 انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا, اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے گی, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں.
اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد، یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو دیگیں، بریانی، مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے، اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت، جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے، جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے شہد، اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور، اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو، یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو. مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ، ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں. اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا، آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتہ چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے. اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے، ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل. اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے، سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں، سست بنا دیں، اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو، اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے، یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال، ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے، کینسر سے دور بھاگو، کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے، کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے، کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے، کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے، اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف، یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے، اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں، یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا، اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے. بھائی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا، تو اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں، آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے، تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر؟ پھر نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی، اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی، لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے.
جب تک ان پیکیجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ، بلا وجہ غصہ، یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں، یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پھٹ جائیں گے وہ نا، تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے، جس کے پاس آپ جاؤ، تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو، آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا، دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے، اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ، جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا ہوں. یہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا، اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی، تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے، مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا، وہ بھی اچھا، تو یہ میں کیسے؟ بھائی دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا، یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا، تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت. ایک صاحب تھے، انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا، تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا